یہ نظام حکومت کتنا کانٹرڈکشن میں ہے اسلامک نظام حکومت سے؟ دیکھیے، نظام حکومت تعلق ہوتا ہے دستور سے. جی، دستور تعین کرتا ہے کہ آپ کے ہاں کیا نظام ہوگا. دستور طے کرتا ہے کہ آپ کے 2 ایوان ہوں گے. وہ طے کرتا ہے کہ آپ کی جو مملکت ہے اس کی نظریاتی بنیاد کیا ہے. چنانچہ اس کا پریمبل بھی اور کلوز 31 بھی اور 29 بھی دونوں اس بات کی وضاحت کر دیتے ہیں کہ حاکمیت سوورنٹی اللہ تعالیٰ کی ہے، نہ پارلیمنٹ کی ہے، نہ عدلیہ کی ہے، نہ عوام کی ہے. دے آر ناٹ حاکم. حاکم اللہ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ جو بھی قوانین بنیں گے وہ تابع ہوں گے قرآن و سنت کے. یہ بتائیے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ اسلامک لاز یا اللہ کے قوانین چلیں گے اور کہیں بھی اس کے متصادم چیز آپ کو ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان میں نظر آئے تو پھر قصوروار کون؟ سود بھی چل رہا ہے ہمارے یہاں. اس کا قصوروار ہماری ہماری اسمبلی بھی ہے، اس کے ذمہ دار حکمران بھی ہیں، اس کے ذمہ دار عوام بھی ہیں، اس کا ذمہ دار میں بھی ہوں. ایک عام شہری ذمہ دار ہے. حدیث یہ کہتی ہے جب آپ برائی کو دیکھیں اور آپ کے پاس صلاحیت ہو تو اس کو ہاتھ سے ٹھیک کیجیے، ورنہ آپ کم از کم زبان کا استعمال کیجیے، ورنہ آپ کم از کم ایمان جو ہے وہ اس کو برا سمجھیں. تو یہ تو بڑا واضح معاملہ ہے کہ میں کہ ایک فرد نہیں، حکمران بھی، پارلیمنٹ بھی، انتظامیہ بھی، اساتذہ بھی، تاجر بھی، سب ذمہ دار ہیں. لیکن میرے خیال میں سب سے بڑھ کے ذمہ داری اس شعبے سے آپ کا تعلق ہے، کیونکہ آج کل جو دور ہے وہ کتاب کا نہیں ہے، ابلاغ عامہ کا ہے، وہ بھی ڈیجیٹل میڈیا کا ہے، سوشل میڈیا کا ہے. تو جب تک ہمارے پاس ان 2 میدانوں کے اندر مثبت فکر، تنقیدی ذہن اور کم از کم ان 3 چیزوں پر عمل، ایمان نہیں عمل، جو بانی پاکستان نے آپ کے پاس چھوڑی ہیں، ایمان، اتحاد اور تنظیم، یہ 3 لفظ نہیں ہیں، یہ قوم کے لیے ایک لاہ عمل ہے. ہم نے کہا کہ اس کو ہم اسکول کے باہر لکھیں گے، اندر نہ آنے پائے، تو ظاہر جب اندر نہیں آئے گا تو نظام کیا ہوگا. اس لیے آپ کو ایمان کو سمجھنا ہوگا کہ ایمان محض کنفیشن آف فیتھ نہیں ہے، بلکہ ایمان ایک میجریبل کیٹیگری ہے جس کا پیمانہ ہوگا کہ وہ شخص کہاں تک اپنے ایمان کو اپنی نماز کے ذریعے، اپنے گھر میں اپنی بیوی، والدین، بچوں کے ساتھ رویے کے اندر، اپنے کاروبار کے اندر کوالٹی کنٹرول کے ساتھ، وقت کی پابندی کے ساتھ اس کام کو کر رہا ہے، پوری مہارت کے ساتھ. وہ کس طرح سے معاشرے کے لیے کوشش کر رہا ہے کہ معاشرے میں بھلائی پھیلے، معروف کا رواج ہو. اور یہ چیز ہر لیول پہ جب نہیں کرتا اس وقت وہ ایمان کو نہیں سمجھتا. ایمان جو ہے اٹس ناٹ جسٹ ڈکلیئرنگ آئی بلیو ان اللہ. اور یہی شکل ہے کہ جب تک ہمارے اندر اخوت اور بھائی چارہ نہ ہو. مجھے بتائیے، قائد اعظم نے یہ بات کہی تھی کہ ہمارے تمام صوبوں کو جوڑنے والی چیز اسلام ہے. بالکل ایسے. کیا آج جوڑنے والی چیز اسلام ہے؟ نہیں، بالکل نہیں. یا ہر صوبہ اپنے پانی کی، اپنے زمین کی، اپنے درختوں کی ملکیت کا دعویٰ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم اس کے مالک ہیں، ہم اس سے فائدہ حاصل کریں گے، آپ جاتے ہیں جائیں. Is that what the قائد wanted? Not at all. قائد اعظم نے تو یہ کہا تھا نا کہ ایک اللہ، ایک رسول، ایک کتاب، ایک امت، ایک قبلہ اور ایک امت. تو آج ہمیں وہ فلسطین کے معاملے میں بھی نظر نہیں آ رہی. جی نظر آ رہی، بالکل ایسے ہی ہے. تو یہ جب تک یہ جو 3 چھوٹے سے الفاظ ہیں ان کو سمجھتے ہوئے، ان کو تعلیم کے ذریعے، اور تعلیم کا مطلب نظری تعلیم نہیں ہے، تعلیم کا مطلب یہ ہے کہ جب تک ہمارے بچوں کو، بچیوں کو عملاً یہ نہ بتایا جائے کہ اس کی اپلیکیشن آپ کو کیسے کرنی ہے. مجھے بتائیے کون سی جامع ملک میں ایسی ہے جو یہ کہے کہ یہ جو آپ کا اسپورٹس ڈے ہے، اس میں جو آپ کے کھانے پینے کا سامان ہے یہ آپ کو آج کسی اور کام کے لیے استعمال کرنا ہے، اور وہ ساری بچیاں یہ کہیں کہ وی ڈونیٹ اٹ فار غزہ.
ہم نے یہ کیا, ہمارا گرلس کیمپس ہے یہیں پہ تھوڑے فاصلے پہ, گرلس ڈیڈ بائی دیم سیلفز, وی ڈڈنٹ آسک دیم. جب تک آپ یہ کروائیں گے نہیں چیزیں عملاً, تقریر سے نہیں ہوتا کچھ بھی. یو ہیو ٹو ہیو ایجوکیشن وچ از ایکشن اینڈ ایکٹیویٹیز بیسڈ. ٹھیک ہے, جب صرف تک پریچ یہ نہ نہیں کریں. ہوگا بالکل. تو آخر چیز جو ہے وہ تنظیم ہے جو ہمارے ہاں نہیں پائی جاتی. مجھے نہیں پتا کہ ہمارے ہاں کوئی بھی سربراہ مملکت تقریر فرماتا ہو اور انذار فرمائیے کا لفظ بار بار نہ آتا رہے کہ ابھی تشریف نہیں لائیں, شاید پفنگ نہیں ہوئی ہے, پرفیوم میں کمی رہ گئی ہے, پتہ نہیں کیا چیز رہ گئی ہے جو آپ انتظار کریں جب وہ تشریف لائیں گے پھر آپ. یہ کوئی کام ایسا ہے جو ہم وقت پہ کرتے ہیں؟ حتیٰ کہ جو ہماری قومی تقریبات ہوتی ہیں اس میں بھی آپ کو وہ بالکل بہت جب تک وہ تشریف انتظار. لائیں گے اس وقت تک لوگ پسینے سے عرق ریز ہو چکے ہوتے ہیں, ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ آئیں گے تو پھر کہیں تقریب شروع ہوگی. تو اگر یہ بنیادی چیزیں ہم نہیں کر سکتے تو پھر جو تفصیلات کلام پاک میں موجود ہیں انہیں ہم کیسے کر لیں گے؟ لیکن انفرادی ہم اور کر سکتے اجتماعی ہیں, سطح دونوں لیکن ہم ہی کر سکتے ہیں. سکتا ہے. دس از ڈویبل, وی کین ڈو اٹ. اگر ابھی بھی ہم دیکھیں تو حالانکہ ہمارے لاز تھے, اسلامک لاز تھے, جو خلیفہ دوم کے بنائے ہوئے لاز ہیں وہ باہر عمر لاز کے نام سے خاص طور سے اسکینڈینیوین کنٹریز میں امپلیمنٹڈ ہیں, ہمارے ہاں وہ نہیں ہیں. سو یہ چیزیں ہم سکھا ہی نہیں پا رہے کہ بھائی اسلام یا اسلام سے ریلیٹڈ قوانین انہوں نے اپنا لیے جو کہ آپ کے تھے. جی, یہ ہماری غلامی, احساس کمتری اور اپنی تاریخ سے ناواقفیت, یہ تین چیزیں ایسی ہیں جو متعدی مرض کے طور پہ 76 سال سے ہمیں لگ گئی ہیں اور ہم ان سے نجات پہ تیار نہیں ہیں. وی آر ہیپی ود دیٹ. جب تک اس بیماری کو آپ نہیں نکالیں گے, مجھے بتائیے کیا اردو زبان کے اندر وسعت نہیں ہے کسی موضوع پر بات کرنے کی؟ لیکن جب تک آپ انگریزی کے الفاظ 50% استعمال نہ کریں, آپ کہتے دل ہیں کو اطمینان نہیں ہوتا کہ آپ نے کوئی عقل مندی کی بات نہیں کی. اردو میں بول رہے ہیں تو نہیں, آپ بس اردو میں عقل نہیں. مندی کی بات ہو ہی نہیں سکتی. اس کے لیے ضروری ہے کہ انگریزی الفاظ استعمال کیے. تو یہ احساس کمتری اور یہ ذہنی غلامی, جب تک یہ ذہنی غلامی ختم نہیں ہوگی ہم آگے نہیں بڑھ سکتے.